تھوڑا سا مسکرائیں تاکہ منافقین کے کلیجے تو پھٹ جائیں پہلے کہاں ہم تقسیم ہوں گے. وی آر انشاءاللہ یونائٹڈ ایز ون ٹیم. ہم خان کے سپاہی ہیں. خان نے جن کو ذمہ داریاں دی ہیں ان کے لیے ہم ہر حد تک سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. رہی بات مخالفین کی تو پی ڈی ایم مقابلہ نہیں کر سکتی. اب انہوں نے یہ ہر بات شروع کر دیا کہ ان کو کسی طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جائے, تقسیم کیا جائے. یہ میری لیڈرشپ ہے, یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے. اس کی ہر چیز کے لیے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں کیونکہ ان کو خان نے منتخب کیا ہے. جن کو خان نے ذمہ داری دی ہے ہم سب شانہ بشانہ ان کے لیے کھڑے ہیں. آپ لوگ سارے یہاں پر موجود ہیں اور آپ نے کہا کہ کوئی گروپ بندی نہیں ہے اور کمرہ عدالت کے اندر عمران خان یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ پارٹی کے اندر 2 گروپس ہیں. دونوں گروپس نے بلایا ہوا. عمران خان اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں اور آج آپ لوگوں کو انہوں نے بلایا اور آپ بتا رہے ہیں کہ اندرونی اختلافات نہیں ہیں. تو کون لوگ ہیں جو عمران خان کو کمرہ عدالت میں جا کے یہ بتاتے ہیں کہ پارٹی کے اندر اندرونی اختلافات ہیں اور اس کو ہوا کون لوگ دے رہے ہیں؟ اسی کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیجیے سوال کے ساتھ کہ شہریار صاحب نے خود اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ آخری خطاب ہوگا. جوہیر صاحب نے کور کمیٹی سے استعفیٰ دیا, لمبا ٹویٹ انہوں نے کر دیا ہے. اس کے علاوہ مروت صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. اگر اختلافات نہیں ہے تو پھر 2 لوگوں کو بدلنے کا مسئلہ اور لے لیں. آج کل یہ بات کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگے, یہ بین ہونے جا رہی ہے, یہ نئی بات چیت ہو رہی ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ ایم ساری یہ ہے اسٹوپڈ خبریں چلاتے ہیں اور پیچھے سے ہمیں پتہ ہے خبریں کون چلا رہا ہے. اصلی گیم یہ چل رہی ہے ان کی ناکامی. شیر افضل نے ہیئر پن لگا لیا, شاندانہ نے دوپٹہ رنگ بدل دیا, جی اس کے جوتے بدل گئے. یہ کوئی خبریں خدا کا خوف کریں. بالکل ہر پارٹی میں سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اور جوان لوگ ہوتے ہیں. سمجھدار لوگ چاہتے ہیں کہ پارٹی بھی چلے اور جو جوان ہوتے ہیں وہ تھوڑے پاگل ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلے خان کو نکالو. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, ہماری عوام بھی یہ چاہتی ہے. اس میں کوئی بات نہیں ہے نا اتفاقی کی سارا جھوٹ ہے, ورنہ میں پاگل ہی طرح ہوں. میں تو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے کسی آنے کی. لیکن خان نے بلایا, ہم آئے. 100 دفعہ بلائیں گے, 100 دفعہ آئیں گے. اس وقت ہم ڈھیٹ ہو چکے ہیں. ہم سب پہ کم از کم 40 پرچے ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ دھوپ میں کھڑا کرنے سے, بلکہ ان کو تو شرم آنی چاہیے. میڈیا کھڑی ہے, خاتون کھڑی ہے, ٹینٹ یہاں نہیں ہے, میڈیا کو وہاں سے یہاں پھینک دیا. ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتے ہیں. سڑک کا حال دیکھیے, یہ تو پنجاب کا حال ہے. خود کو نہیں سنبھال سکتے, ہم پہ نظر رکھیے کہ اپنے آپ کو سنبھالو. پرائم منسٹر اور چیف منسٹر دونوں کی خاندان سے ہو, دونوں نالائق ہو, اپنے کو سنبھال لو, ہمارا غم نہ کرو. آج کل ایک کرائے کے ٹٹو انہیں کو بٹھایا گیا ہے کہ وہ آ کے اور پارٹی میں اختلافات کی بات کریں. وہ پارٹی نہیں ٹوٹی ہے, پریس کانفرنس سے نہیں ٹوٹی ہے, اس کے بعد جو مظالم آپ نے ڈھائے اس سے نہیں ٹوٹی ہے. تو ابھی ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے. یہ فلاپ شو ہے, یہ ایک فلاپ شو ہے. یہاں پہ ہماری جو ایک قدر مشترک ہے, چاہے کوئی بھی ہو, وہ ہے عمران خان سے محبت, وہ ہے عمران خان کے ساتھ لائلٹی, اور وہ ہے عمران خان کے ساتھ ہمارا واحد ایک نقطہ ہے جس پہ کہ ہم سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی لوگ ہیں وہ اس پہ متفق ہیں. تو ہمارا لیڈر عمران خان ہے اور اسی پہ ہمارے اختلافات نہ ہیں اور نہ ہوں گے, اور نہ ہی اس سے ہماری پارٹی کو انشاءاللہ کوئی جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ. پاکستان تحریک انصاف یہ مٹھی کی طرح ایک ہے, مٹھی کی طرح انشاءاللہ ایک. سب کے سب ہم لوگ ایک ہے. ہمارے میں کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے, کوئی تفرقہ نہیں ہے, ایک ہے. ہم سب میں ایک خون دوڑتا ہے, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. ہمارے دلوں کو کوئی کھول کے دیکھے, ہمارے سینے میں الحمدللہ جو محبت ہے اپنے رب اور اپنے رسول نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان کی محبت ہے. ہم لوگ ایک ہیں اور ایک رہیں گے انشاءاللہ. اور میری یہ بات ساری دنیا سن لے, کان کھول کے سن لے. میں نے کاغذ پہ کئی ساتھیوں کو کل لکھ کے دیا تھا کہ اگلے وزیر اعظم بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان ہوں گے. ان کو پریولیج موشن کے ذریعے ہم لوگ اس پوری انتظامیہ کو انشاءاللہ تعالیٰ لائن حاضر کریں گے, قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں, اور ان کو ہم لوگ حاضر کریں گے. اور صوبائی اسمبلی میں بھی یہاں پہ یہ ہمارے منسٹر موجود ہیں, ہم لوگ ان کو وہاں پہ بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ان کی کیا مجال کہ انہوں نے ہمیں روکا یہاں پہ اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے سے. مختلف طریقوں سے ہمیں ذلیل کیا جاتا ہے,
اور یہ ہمیں ذلیل نہیں کیا جاتا اس لیے کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں. اس وقت جو بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, چاہے مینا خان ہو, شہریار آفریدی ہو, شاندانہ ہو, جو بھی ہمارے جتنے بھی ہیں, جنید اکبر صاحب, یہ سارے الیکٹڈ لوگ ہیں, عوام کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ جو تذلیل ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے عوام کی ہے. یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو یہ عوام کے نمائندے ہیں ان کو ذلیل کرو, اور ہم ذلیل نہیں ہوں گے. ذلیل ان کو اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ. ذلیل عزت کرنے والا اور ذلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, یہ لوگ نہیں ہیں. تو جس طریقے سے ہمیں اپنے قائد کے ساتھ ملنے کی, جو کہ قانونی ہماری وہ تھی, ہم اس بنیاد پہ نہیں آئے ہیں کہ کوئی ایم این اے یا کوئی لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. ہم آئے ہیں وہ طریقہ کار جس پہ کہ اتفاق ہوا ہوا ہے, عدالتوں نے ہمیں یہ دیا ہوا ہے, اور ہر قیدی کا یہ حق ہوتا ہے. اور خاص طور پہ پھر عمران خان جیسا قیدی, جو کہ اس ملک کا سابق وزیر اعظم بھی رہا ہے, اور یہ وہ شخص ہے جس نے اس ملک کے لیے ہمیشہ عزت کمائی. اگر وہ اس کی ٹیم کے لوگوں کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ عوام کے منتخب نمائندوں کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں, تو ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. جس طرح ہم نے انتخابات کے لیے, یہ جلسے کے لیے اجازت مانگی تھی ڈی سی سے, اور اس کو جو ہے بالکل وہ جب لینے گیا تو وہاں پہ عامر مغل کو گرفتار کر لیا گیا. دیکھیں, آپ ہاتھ سے سورج کو نہیں چھپا سکتے. یہ ایک حقیقت ہے, پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے, عمران خان ایک حقیقت ہے, اور جو اسمبلی میں جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ پر ہمارے یہاں پہ 180 سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے تھے. لیکن جس طریقے سے انتخابات کو کہ عوام کے مینڈیٹ کو لوٹا گیا بڑے بھونڈے طریقے سے, آج یہی الیکشن کمیشن ہے جو کہ ایک پارٹی ہے جس نے کہ یہ انتخابات شفاف کرانے کے بجائے ایک فریق بن کے رہ گیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی دوست یہاں پہ آئے ہیں, اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف رب کی اور اربعہ درود امام الانبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ایک چیز بڑی کلیئر ہے جی, کچھ بھی کر لیں, یہ جتنا ظلم انہوں نے کرنا تھا, جو آگے ان کے ارادے ہیں, رب ذوالجلال کے فضل سے نہ ہم جھکیں گے, نہ ہم بکیں گے, اور نہ ہم تقسیم ہوں گے. We are inshallah united as one team. شکریہ. یہاں پہ میں آخر میں یہ بات کروں گا, آپ نے کہا تھا پارٹی بین کر, میں ان کا باپ بھی نہیں بین کر سکتا. یہ پاکستان تحریک انصاف ہے, ہم لوگ ادھر ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ, اور مقابلہ کریں گے ہر جگہ پہ. بہت شکریہ.